ابنائے ہرمز میں ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک اہم انڈین آئل ٹینکر پر حملہ کر دیا ہے۔ اس جہاز کا نام سمر ہیرالڈ تھا جو اس وقت اس اہم سمندری راستے سے گزر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد انڈیا میں ہلچل دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر ایران نے بھارتی جہاز کو ہی کیوں نشانہ بنایا، جبکہ اسی روٹ سے گزرنے والے دیگر ممالک کے جہاز جیسے کہ پاکستان اور چین کے جہاز بغیر کسی مسئلے کے اسی راستے سے گزر رہے ہیں۔ بھارتی حکومت ایران کے اس کام کی وجہ سے ان سے شدید ناراض ہو گئی ہے۔ جب اس جہاز پر ایران کی جانب سے حملہ کیا جا رہا تھا تو اس کی ویڈیو آپ آگے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. اس حملے کے فوراً بعد بھارت میں موجود ایرانی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا، جہاں بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی جانب سے اس معاملے پر جواب طلب کیا گیا۔ ایران کی جانب سے اس بات کو واضح کیا گیا کہ ابنائے ہرمز پر کنٹرول ایران کا ہے اور اس کی کسی صورت میں خلاف ورزی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس واقعے کے بعد معاملہ صرف بحری حملے تک محدود نہیں رہا، بلکہ سابق بھارتی فوجی افسر میجر گورو آریہ یہ کھل کر کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو لبنان اور غزہ میں اپنی کارروائیاں مزید کرنی چاہیے۔ 100 بم اور مارے لیبنان کے اوپر اور غزہ کے اوپر 50 اور مارے۔ اس بیان کے بعد دلی میں موجود ایرانی سفارت خانے کی جانب سے باقاعدہ رد عمل دیا گیا۔ ایرانی حکام نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ میجر گورو آریہ کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ اس طرح کے مواقف خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ اس آدمی میجر گورو آریہ کی وجہ سے ایران کی جانب سے ناراضگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران اور بھارت کے تعلقات میں بہت زیادہ گرما گرمی پائی جا رہی ہے۔ بیانات، رد عمل اور حالیہ واقعات نے دونوں ممالک کے درمیان فاصلے کو بڑھا دیا ہے۔ اب اگلی خبر کی جانب بڑھیں تو ترکی میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں پاکستان، مصر، ترکی اور سعودی عرب کے نمائندے شریک ہوئے ہیں۔ اس ملاقات کا بنیادی مقصد خطے میں جاری کشیدگی اور ممکنہ جنگی صورتحال کے پیش نظر مشترکہ حکمت عملی پر غور کرنا تھا۔ حالیہ انٹیلیجنس اطلاعات کے بعد صورتحال نے نیا رخ اختیار کیا ہے۔ ان اطلاعات میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے بعد اسرائیل کا اگلا ممکنہ ہدف ترکی ہو سکتا ہے۔ اسی تناظر میں ترکی نے سفارتی سطح پر اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور خطے کے اہم مسلم ممالک جیسے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعاون کی کوششیں بڑھا دی ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان موجودہ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ اس تعاون کو دو طرفہ سطح سے نکال کر 4 ممالک یا اسلامک نیٹو کے طرز عمل پر ایک نئی فوجی طاقت بنائی جائے۔ اگر یہ ممالک کسی مشترکہ دفاعی معاہدے پر متفق ہو جاتے ہیں تو یہ مسلم دنیا کے لیے ایک اہم اور مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تاہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس نوعیت کا کوئی بھی اتحاد بنانا آسان عمل نہیں ہے۔ خطے میں پہلے سے بڑی عالمی طاقتیں جیسے کہ امریکہ کی فوجی موجودگی ایک اہم عنصر ہے۔ ابھی بھی مشرق وسطیٰ میں بہت بڑی تعداد کے اندر امریکن فوج امریکی ایئر بیسز کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے یہ عمل فوری طور پر ممکن ہوتا نظر نہیں آتا، بلکہ بتدریج اقدامات کے ذریعے اس سمت میں پیش رفت کی جا سکتی ہے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خطے کے مسلمان ممالک اب سنجیدگی سے ایک ساتھ مشترکہ دفاعی نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ رفتار برقرار رہی تو آنے والے وقت میں ایک منظم اور مشترکہ اسلامی دفاعی بلاک کے قیام کے امکانات واضح ہو جاتے ہیں۔ اب ایران امریکہ مذاکرات کی جانب آئیں تو ایران کو یورینیم افزودگی کے معاملے پر مختلف آپشنز دیے گئے ہیں۔ ایران کے سامنے 3 تجاویز رکھی گئی ہیں۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ ایران اپنا یورینیم امریکہ کے حوالے کر دے، تاہم ایران نے اس آپشن کو فوری طور پر مسترد کر دیا۔ دوسری تجویز یہ رکھی گئی کہ ایران روس کے حوالے اپنا یورینیم کر دے، لیکن اس پر نیٹو اور یورپی یونین کی جانب سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ تیسرے آپشن کے طور پر چین کا نام سامنے آیا، مگر اس پر بھی دونوں جانب سے کوئی واضح اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایران کا دورہ کیا اور وہاں اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں اس معاملے پر تفصیلی بات چیت کی گئی اور ایک متبادل راستہ زیر غور کیا گیا۔ اب ایران کی جانب سے یہ عندیہ دیا گیا ہے کہ یورینیم افزودگی کے معاملے میں پاکستان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان اور ایران کے درمیان ایک سطح تک ہم آہنگی پائی جا رہی ہے۔ ایران اپنا یورینیم پاکستان میں ٹرانسفر کرے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام صورتحال۔
اس سلسلے میں جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں.